السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بیوہ پر بیتی جانے والی دکھ بھری داستان۔ یہ فحاش ویب سائٹس کیسے کیسے جرائم کو جنم دے رہی ہیں، اچھے خاصے انسان کو درندہ بنا رہی ہیں۔ اگر وقت رہتے توجہ نہ دی گئی تو گھر کا گھر پاگل ہو جائے گا۔ خدا کے لیے زندگی کو اسلامی انداز میں بسر کریں، خود بھی جئیں اور خواتین کو بھی جینے دیں۔ اگرچہ اس رات نہ تو بارش ہو رہی تھی نہ ہی آندھی چل رہی تھی، مگر اس کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ شاید سونامی سے بھی بڑا تھا۔ وہ اندھیری رات میں سڑک پر حیران و پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ وہ صبح اپنی 4 سالہ بچی کو ہسپتال لے کر گئی تھی، ایک بیوہ عورت جس کا نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ سرکاری ہسپتال کی فیس بھی اس کے لیے ایک بڑی رقم تھی۔ اس کی اکلوتی اولاد 4 سالہ مائرہ 2 دن سے شدید بخار میں تپ رہی تھی، سو اب وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھی عورت نے وقت گزاری کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ بیٹی ہے آپ کی؟ اس خاتون نے پوچھا۔ آسیہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ اس عورت نے پوچھا۔ میری بیٹی کو 2 دن سے شدید بخار ہے، آسیہ نے کہا۔ اللہ شفا دے۔ آپ اکیلی ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اس عورت نے پوچھا۔ جی نہیں، میں بیوہ ہوں اور دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، آسیہ نے جواب دیا۔ بڑا افسوس ہوا سن کر۔ گزر بسر کیسے کرتی ہو؟ اس عورت نے پوچھا۔ پہلے تو کچھ گھروں میں کام کرتی تھی، پھر مہنگائی کی وجہ سے مالکن نے منع کر دیا، اب کام کی تلاش میں ہوں، آسیہ نے کہا۔ اتنے میں آسیہ کا نمبر آ گیا۔ وہ عورت کو سلام کر کے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا، آپ کی بیٹی کو نمونیا ہے، یہ دوائیں لے لیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آسیہ نے شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ پریشانی کے عالم میں ہسپتال کے اسٹور پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ جانے کتنے کی دوا ہوگی، پیسے پورے بھی ہوں گے یا نہیں۔ اچانک ایک شخص آسیہ کے پاس آیا اور بولا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کام کی تلاش میں ہیں اور مجھے اپنی بیمار بیوی کے لیے دیکھ بھال کرنے والی ایک خاتون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے گھر کے کوارٹر میں رہائش بھی دوں گا۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ آسیہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اپنا کرم کر دیا ہے، نوکری کے ساتھ ساتھ گھر بھی مل جائے گا، کرائے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ آسیہ نے اس بھلے مانس سے کہا، وہ دراصل بھائی ابھی تو میری بچی بیمار ہے، پہلے تو میں اس کی دوائی لے کر گھر جاؤں گی، پھر آپ کے ساتھ چلی چلوں گی۔ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، فکر نہ کریں، مجھے نسخہ دے دیں، میں دوائی لے آتا ہوں۔ اور وہ اس سے نسخہ لے کر اسٹور کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ تمام دوائیں لے آیا۔ جب آسیہ نے پیسوں کا پوچھا تو اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بس چلیں۔ آسیہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر گئی، اپنے اور بچی کے کچھ کپڑے اور ضروری سامان بیگ میں رکھا اور اس شخص کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گاڑی 1-1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک بڑے سے گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ شخص جو آسیہ کو اپنے ساتھ لایا تھا اس کا نام شہروز تھا۔ اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ شہروز گاڑی اندر لے گیا۔ آسیہ نے گھر کا جائزہ لیا تو خوش ہو گئی کہ لوگ اچھے ہیں، یقیناً تنخواہ بھی اچھی ہی دیں گے۔ اندر جا کر شہروز نے ملازم کو آواز دی، چائے کے ساتھ کچھ لے آؤ اور ان کو دو۔ ملازم کے جانے کے بعد شہروز آسیہ سے مخاطب ہوا، آپ چائے پی لیں تو میں آپ کو اپنی بیوی سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہروز اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم چائے کے ساتھ لوازمات سے بھری ٹرے لے کر آیا اور آسیہ کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ آسیہ کو ایک دم بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے کچھ سینڈوچز پلیٹ میں نکالے اور چائے کپ میں اڈیلی، پھر مائرہ کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلانے لگی کہ مائرہ کچھ کھا لے، پھر وہ اسے دوا دے دے گی۔ مائرہ نے چند نوالے کھا لیے اور پھر سر ہلا دیا کہ اور نہیں کھائے گی۔ آسیہ نے بچے ہوئے سینڈوچز خود کھا لیے اور چائے کا کپ بھی خالی کر دیا، پھر انتظار کرنے لگی کہ کب شہروز آ کر اسے اپنی بیوی کے پاس لے جائے گا۔ کچھ دیر بعد آسیہ کو ایسا لگا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور سوچا شاید رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اسے نیند آ رہی ہے، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کا پورا جسم
किसी जख्म की तरह दुख रहा था। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और पूरे जिस्म पर खिराशों, जलने के निशानात और नीलों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। साथ ही उसे मायरा का ख्याल आया। उसने उठकर कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे को खोलने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने शुरू कर दिए और मायरा को आवाज़ें देने लगी। थोड़ी देर बाद शहरोज़ ने दरवाज़ा खोला और वो हंसते हुए कहने लगा, बड़ी जल्दी है अपनी बेटी से मिलने की। अरे मिलाते हैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से, मगर इसकी एक शर्त है। आसिया इस कदर निढाल थी कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो शहरोज़ का मुंह नहीं नोच सकी। वो बस इतना बोली, मेरी बच्ची को मेरे पास ले आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अगर शहरोज़ को खुदा याद होता तो वो ऐसी दरिंदगी का मुजाहिरा क्यों करता। उसने दरवाजे को दोबारा लॉक किया और चला गया। आसिया फर्श पर बैठी रोती रही और मायरा की सलामती के लिए दुआएं करती रही। उसे कुछ अंदाज़ा न था कि कितना वक्त गुजर गया है। बस तकलीफ़ और दर्द का एहसास था और अपनी बच्ची की फ़िक्र। कुछ घंटों बाद शहरोज़ ने दरवाज़ा खोला तो उसके साथ 3 मर्द और भी थे। आसिया शहरोज़ के पाँव में गिर गई और बोली, खुदा के वास्ते मुझे मेरी बच्ची ला दो। शहरोज़ ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, कहाँ ना मिला देंगे तुम्हें तुम्हारी बेटी से, पहले हमसे तो मिल लो। इसके साथ ही उन चारों मर्दों ने मिलकर आसिया के साथ बहुत बुरा किया और आसिया अजियत से बेहोश हो गई। होश आया तो जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। उसने खुद को घसीटकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की मगर रास्ते में ही गिर गई। मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाज़ा बजाया। शहरोज़ ने दरवाज़ा खोला और बोला, क्या तकलीफ़ है, क्यों शोर मचा रही हो। आसिया ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी ला दो। शहरोज़ ने कहकहा लगाया और बोला, कहाँ ना मिलवा दूंगा उससे, मगर एक शर्त है। आसिया ने कहा, जो तुम कहोगे मैं करूँगी, बस मुझे मेरी बच्ची दे दो। अच्छा तो गौर से सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो हमें एक लड़की ला कर दो और अपनी बेटी ले जाओ, मगर याद रखना अगर तुमने पुलिस के पास जाने की गलती की तो अपनी बेटी की लाश ही पाओगी। आसिया ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। शहरोज़ ने उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ आऊँ और जितनी जल्दी तुम हमारा काम करोगी उतनी जल्दी तुम अपनी बेटी से मिल पाओगी। आसिया ने वॉशरूम में जाके मुंह हाथ धोया, बाल सीधे किए, सर और जिस्म पर चादर लपेटी और बाहर निकल आई। शहरोज़ ने उसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया और उसके पीछे पीछे चलता हुआ गेट तक आया। उसे एक मोबाइल फ़ोन पकड़ाया और कहा, मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना, याद रखना तुम्हारी बेटी हमारे पास है। उसने गेट खोलकर उसे बाहर निकाला और दोबारा गेट बंद कर दिया। अब आसिया अंधेरी रात में सड़क पर खड़ी सोच रही थी, किसके पास जाए, क्या करे। कुछ देर बाद वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। खासी देर तक चलते रहने के बाद उसमें हिम्मत न रही कि वो और खड़ी रह सके, लिहाजा वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते बेहोश हो गई। उसी वक्त पुलिस की एक पेट्रोल कार वहां से गुजर रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और एएसआई को बताया, साहब यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। सदीक एएसआई ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा और ड्राइवर से कहा, इसे उठाओ और गाड़ी में डालो। ड्राइवर के साथ मिलकर उसे उठाया और गाड़ी में डाला, फिर अस्पताल की तरफ चल दिए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि इस खातून के साथ कई दिनों तक गैंग रेप किया जाता रहा है। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और इसे खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। मैंने इसे दवा दे दी है, ड्रिप लगा दी है, सुबह तक इसकी हालत संभल जाएगी। सदीक ये सुनकर परेशान हो गया और डॉक्टर से बोला, आप इसका ख्याल रखिएगा और सुबह जैसे ही ये होश में आए आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि वो ऐसा ही करेगा। सदीक ने घर जाकर अपनी बीवी से उस औरत का जिक्र किया तो वो भी दुखी हो गई। रात गए वो सब सो गए। सुबह सदीक थाने में हाजिरी लगाकर सीधा अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से औरत की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उसे अभी तक होश नहीं आया। सदीक डॉक्टर के साथ उसके कमरे की तरफ चल दिया। जब वो वहां पहुंचे तो नर्स ड्रिप में कुछ इंजेक्शंस डाल रही थी। उसको जाने का इशारा करके डॉक्टर ने आसिया का चेकअप किया। उसी वक्त आसिया ने कराहते हुए कहा, मायरा,
خدا کے لیے مجھے میری مائرہ سے ملوا دو، اور آنکھیں کھول دیں۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی جیسے پریشان رہی ہو کہ وہ کہاں ہے، لیکن صدیق پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ کر اٹھ گئی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کوہنی سے دباؤ ڈال کر بیڈ پر لٹا دیا اور اسے تسلی دی، کہا کہ وہ محفوظ مقام پر ہے، گھبرائے نہیں۔ مگر آسیہ بے حد خوف زدہ تھی۔ ڈاکٹر صدیق کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور کہنے لگا، اس کو سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ کل آ کر اس کا بیان لے لیجئے گا۔ صدیق آسیہ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے ہوش میں آتے ہی مائرہ کا ذکر کیا ہے، آخر یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے اس معاملے میں تاخیر مناسب نہیں لگ رہی، میں شام میں آ کر خاتون کا بیان لینا چاہوں گا، اس وقت تک شاید اس کی حالت بھی سنبھل جائے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ صدیق سارا دن اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام میں گھر جا کر اس نے ساری بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس کی بیوی غزالہ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہسپتال چلوں گی، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی چند ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ صدیق ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس والا تھا۔ اس کی بیوی بھی ایک نیک اور دیندار خاتون تھی۔ شام کو دونوں میاں بیوی ہاسپٹل گئے تو آسیہ پورے ہوش میں اور بہتر حالت میں تھی۔ غزالہ نے اس سے حال پوچھا اور کہا، دیکھو تم بالکل بھی ڈرو مت اور مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا شوہر ایک اچھا پولیس والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ آسیہ نے اسے ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر غزالہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ باہر آ کر اس نے صدیق کو ساری بات بتائی۔ دونوں ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ آسیہ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ قصبہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے تھانے کے ساتھ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آسیہ کو رکھا جاتا۔ صدیق پریشان ہو گیا۔ اس موقع پر غزالہ نے صدیق کو ایک اچھا مشورہ دیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آسیہ کو اپنے ہی گھر لے جا سکتے ہیں۔ صدیق کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سو وہ آسیہ کو لے کر گھر آ گئے۔ اگلے دن صدیق نے تھانے سے ایس پی صاحب کو شہر کال کی اور سارا ماجرا سنایا۔ ایس پی صاحب نے اسے آسیہ کی ہر ممکن مدد کرنے کو کہا اور جہاں بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو بلا جھجک رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ صدیق گھر گیا تو آسیہ نے رو رو کر اس کے آگے فریاد کی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میری بچی کو بازیاب کروا دیں۔ اس موقع پر زینب، جو کہ صدیق اور غزالہ کی بیٹی تھی، سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، اس نے اپنے والدین سے جھجکتے ہوئے کہا، ابو میں اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اگر پولیس مجھے بیک اپ دے تو میں مجرم کے سامنے اس لڑکی کے طور پر پیش ہو سکتی ہوں جسے لے کر مجرم آسیہ کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے والدین نے سوچا، اگر ایسا ہو جائے تو معصوم مائرہ کی جان بچ جائے گی۔ صدیق نے کہا، میں صبح اپنے آفیسر سے بات کر کے بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اسی وقت آسیہ کے موبائل فون پر کال آئی۔ صدیق نے اسے اشارہ کیا اور موبائل لے کر اس کا اسپیکر آن کر دیا۔ شہروز کی آواز آئی، ہاں بھائی، کیا بنا ہمارے کام کا؟ لڑکی کا انتظام ہوا یا نہیں؟ آسیہ نے صدیق کے اشارے پر کہا، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، 1-2 دن میں انتظام کر لوں گی، خدا کے لیے میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ شہروز نے کہا، ذرا جلدی کر لو، زیادہ دیر لگائی تو تمہاری بیٹی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن صدیق نے اپنے آفیسر کو فون کیا اور اپنا پلان بتایا۔ آفیسر نے اجازت دے دی اور مزید کچھ سٹاف بھی بھیجنے کا کہا تاکہ ان کے کام میں آسانی رہے۔ صدیق نے اپنے سٹاف سے میٹنگ کی اور پلان ڈسکس کیا، تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور سب کو ان کی ڈیوٹی سمجھائیں، پھر گھر کے لیے نکل پڑا۔ گھر جا کر اس نے آسیہ، غزالہ اور زینب سے بھی پلان ڈسکس کیا اور آسیہ سے کہا، شہروز کو فون کر کے کہو کہ تم نے لڑکی کا انتظام کر لیا ہے اور تم کل اسے لے کر آؤ گی۔ آسیہ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اگلی صبح سب نے فجر کی نماز پڑھ کر اپنی کامیابی کی دعا کی۔ ناشتے کے بعد سب تھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد غزالہ نوافل پڑھتی رہی کہ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ تھانے سے 10 لوگ 2 گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ سب سے آگے صدیق سادہ لباس میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں آسیہ اور زینب کے ساتھ سوار تھا۔ آسیہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ مائرہ محفوظ ہو اور وہ اسے برآمد کروا لیں۔ جب ٹیکسی شہروز کے گھر کے نزدیک پہنچی تو آسیہ نے اسے فون پر اپنے آنے کی اطلاع دی۔
شہروز فوراً ہی دروازے پر آ گیا۔ صدیق سامان رکھنے کے بہانے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ جوں ہی شہروز اندر جانے کے لیے مڑا، صدیق نے گن نکالی اور اسے خبردار کر دیا، پولیس نے تمہیں گھیر لیا ہے، سو چپ چاپ اپنا آپ پولیس کے حوالے کر دو۔ اتنی دیر میں باقی پولیس والے بھی اندر آ گئے اور شہروز کے باقی ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے۔ صدیق نے شہروز سے پوچھا، مائرہ کہاں ہے؟ شہروز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے ایک اور پولیس والے کے حوالے کر کے خود ہی مائرہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ گھر سے شہروز کے 3 ساتھی گرفتار ہوئے، مگر مائرہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ صدیق نے واپس کمرے میں جا کر شہروز کی کچھ اور پٹائی کی تو اس نے اگل دیا کہ مائرہ تہہ خانے میں ہے۔ آسیہ نے بھی ساتھ جانا چاہا، مگر صدیق نے اسے اور زینب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود 2 پولیس والوں کے ساتھ تہہ خانے کی طرف گیا۔ جب وہ تینوں تہہ خانے میں پہنچے تو وہاں سے نہایت گندی بدبو آ رہی تھی اور گند ایسے پھیلا ہوا تھا جیسے لمبے عرصے سے وہاں کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ تینوں مائرہ کو آوازیں دیتے کچرے میں ڈھونڈنے لگے۔ اچانک صدیق کی نظر گند کے ڈھیر میں ایک گٹھری پر پڑی۔ اس نے نزدیک جا کر دیکھا تو مائرہ خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پولیس والوں سے کہا، میں ٹیکسی میں آسیہ اور زینب کے ساتھ نکل رہا ہوں، تم مائرہ کو سیدھا ہسپتال لے جاؤ، اس کی حالت ایسی نہیں کہ آسیہ اسے دیکھیں۔ صدیق ان دونوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اگرچہ آسیہ اس سے بار بار مائرہ کا پوچھ رہی تھی، مگر اس نے گول مول جواب دیا اور کہا، وہ پچھلی گاڑی میں آ رہی ہے۔ آسیہ چپ کر گئی اور دعائیں کرنے لگی۔ ان دونوں کو اتار کر جب صدیق سرکاری ہسپتال میں پہنچا تو پولیس والے پہلے ہی مائرہ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا چکے تھے۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو صدیق نے مائرہ کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے جو بتایا وہ بہت بری خبر تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق مائرہ پر تشدد کیا گیا تھا، اس کی پسلیاں اور بازو ٹوٹ گئے ہیں، اس کے جسم کو سگریٹ سے جلایا بھی گیا ہے۔ یہ سن کر صدیق سن ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے آفیسر سے بات کی اور رپورٹ دی۔ آفیسر نے کہا کہ وہ سخت سے سخت رپورٹ بنا کر مقدمہ درج کروائیں تاکہ مجرموں کو سخت سزا ملے، اور صدیق کی تعریف کی کہ اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرموں پر قابو پا لیا۔ جب آسیہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ کسی چینل کے رپورٹر نے یہ خبر اپنے ٹی وی چینل پر چلا دی، جس پر وزیر اعلیٰ نے صدیق اور اس کی بیٹی کی تعریف کی اور ان کے لیے 30 لاکھ کا انعام بھی اعلان کیا۔ آسیہ سے وعدہ کیا کہ اس کی بیٹی کا علاج حکومتی خرچے پر ہوگا اور مجرموں کو کڑی سزا دی جائے گی۔ کچھ دن بعد چینل پر یہ خبر چلی کہ شہروز نے ریمانڈ کے دوران حوالات میں خودکشی کر لی ہے۔ آسیہ نے جب یہ خبر سنی تو اس کے دل کو سکون ملا اور وہ سوچنے لگی، کاش حکومتی ادارے اور حکمران اپنا فرض پورا کریں، معاشرے میں امن و امان قائم کیا جائے، غلط ویب سائٹس اور مواد کا خاتمہ کیا جائے، قرآن و سنت کی تعلیم عام کی جائے، تو معاشرے میں کوئی شہروز پیدا نہ ہو اور کوئی بیوہ یا یتیم بچہ ان درندوں کا شکار بننے سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔